بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ 16 دسمبر جو ہے یہ جس دن آتا ہے اس دن میرے اوپر ایک عجیب حالت ہوتی ہے۔ اس دن اتنا میرے ذہن کے اوپر بوجھ اور ایک انجانہ سے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایسی تکلیف جس کو آج تک جس میں نکل نہیں سکا۔ اور یہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ یہ 16 دسمبر 1971۔ اور یقین جانے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کا نوح کروں کیا کروں۔ آج میں دیکھا صبح سے ٹی وی جیسے آن کیا ہے تو 16 دسمبر 2014 کو ہونے والے APS کا واقعہ جو قومی زندگی میں ایک کسی سہنے سے کم نہیں تھا، اور درجنوں معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، اس کے اوپر وہی روایتی بیانات کہ ہم نہیں بھول سکتے، ہم قرض چکائیں گے، ہمارے اوپر قرض ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بے شرم لوگ جو ہمارے حکمران ہیں اور اس کے اندر بلا تفریق جو طاقتور لوگ ہیں، یہ اگر 16 دسمبر 1971 کو بھول گئے ہیں تو اس کے بارے میں کیا تھوڑا سا یہ ہے کہ چونکہ 4-5 سال ہوئے ہیں اس سبکی کو، اس ہیوملیشن کو، سبکی ہیوملیشن اس لیے کہ ایک کنٹونمنٹ کے علاقے میں جہاں پہ ہماری پوری گیرزنز ہوتی ہیں وہاں پہ 4-5 بندے آئیں اور ہماری پوری کی پوری جس کو کہنا چاہیے کہ افواج پاکستان کو چیلنج کر کے اور 3-4 گھنٹے وہ بچوں سے اور ان کے ٹیچر سے ان کے خون سے ہولی کھیلتے رہے۔ چنانچہ یہ بھی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بھلا دیا جائے گا۔ مجھے 16 دسمبر 1971 جو ہے وہ میری زندگی میں ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ خدا گواہ کہ جیسے یہ خبر آئی پہلے تو کانوں پہ یقین نہیں آتا تھا، پھر دماغ سن ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اکیلا کمرے میں جا کے، میں اس وقت 18 سال کا تھا، اتنا میں سسک کے رویا اور پھر میری زندگی بدل گئی۔ میں یقین جانوں کہ اگر اللہ کی طرف راغب ہوا اور جب میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کتنا ذمہ دار ہوں، تو مجھے پتہ چلا کہ ہم لوگ جو ہیں بالکل غافل ہو چکے تھے۔ ہم دنیا داری میں اور جو کچھ اس ملک میں کھلواڑ ہو رہے تھے اس سے بھی غافل تھے، اس سے بھی اپنے ہی کسی اور طریقے سے اس میں دخل دے رہے تھے۔ ایک اچھا واقعہ ہوا کہ میں نے پھر اپنے آپ کو ریفارم کیا، ڈسپلن کیا جتنا جس حد میں کر سکتا تھا، اللہ سے لگایا، نمازیں شروع کی، اور پھر پاکستان کے اندر وہ لوگ جو کہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کے لیے اصل کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو جوڑا۔ اب یہ واقعہ جو ہے اس کے اوپر بندہ کیا کہے۔ 4 اجزائے ترکیبی میں ہمیشہ کہتا تھا کہ 4 اجزائے ترکیبی جب ہوتے ہیں تو بنتا ہے بنگلہ دیش۔ پہلا یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام، دوسرا یہ ہے کہ اقتصادی ابتری، تیسرا گورننس فیلئر، اور چوتھا یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک آئسولیشن، تنہائی، کہ دنیا میں آدمی تنہا رہ جائے۔ تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں، جب میں کہتا ہوں 1971 سے، تو یقین جانے کہ 1971 کے اندر سیاسی عدم استحکام شاید اس سے تھوڑا زیادہ ہو، لیکن اقتصادی بحران اس کے قریب ہی نہیں تھا جو اس میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ گورننس فیلئر جو ہے وہ اس طرح کولیپس نہیں ہوا تھا آج ہوا ہے، اور آئسولیشن شاید وہ بھی تھوڑی وہ زیادہ ہو جائے، تھوڑی زیادہ ہے، لیکن جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پوری طرح آئسولیٹڈ ہیں، کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ہے اور ہم اکیلے رہ رہے ہیں۔ چائنا اس وقت بھی ہماری حالات و اوقات سے زیادہ ہماری مدد کر رہا تھا، لیکن اس کی مدد جو ہے کسی کام نہیں آئی۔ اب چائنا کے اوقات جس کو کہنا چاہیے کہ حیثیت بہت زیادہ ہے، شاید اس کی مدد تھوڑی بہتر ہو، لیکن جس طریقے سے ہمیں آئسولیٹ کر دیا گیا ہے تو اس میں شاید یہ کام نہ آئے۔ میں یہ بات اسے کہتا ہوں کہ 16 دسمبر کو آج اس پروگرام میں میں وہاں وہ بھی ڈسکس کروں گا کہ ملک کے جو حالات ہیں، کیونکہ وہ ایسا ہے کہ روزمرہ کی بنیاد پہ ہمارے حالات جو ہیں
ہمیں تگنی کا ناچنا چاہ رہے ہیں، اور جدھر لے کے جا رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے کہ جو مطابقت و مسابقت رکھتے ہیں مشرقی پاکستان سے۔ یہ پورا 50 سال ابھی پورے ہونے کو نہیں ہے اور اسی سائیکل میں پھنس گئے۔ مجھے صرف چند باتیں کہنی ہیں اس میں، اور صرف اس لیے کہنی ہے کہ یہ باتیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی ملک 58 سے لے کے 71 تک مکمل طور پر ان کے پاس تھا، پورے کا پورا جو ہے، اور وہ جب ٹوٹا تو اس وقت ماشاء اللہ تھا۔ 1951 سے لے کے 58 تک یہ اسٹیبلشمنٹ کے بالکل رحم و کرم پہ رہا ہے، اور اس کے اندر بلی اور چوہے کا کھیل ہوتا رہا ہے۔ ہم نے 1971 سے چونکہ سبق نہیں سیکھا، اور سبق سیکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو وہ لوگ تھے ان کے مفادات تھے، اور مفادات نے ان کو بالکل ایک اندھا کیا ہوا تھا۔ آج بھی جو لوگ ہیں ان کے مفادات ہیں، ان کی آنکھیں بھی چندھائی ہوئی ہیں۔ وہی طریقہ کار مشرقی پاکستان کے اندر جو کچھ کھلواڑ کھیلا گیا، جس طریقے سے محرومیاں ہوئی، جس طریقے سے اقتدار کی اکھاڑ پہ چال ہوتی رہی، خواجہ ناظم الدین جیسے بندے جو مشرقی پاکستان سے تھے، حسین شہید سہروردی، محمد علی بوگرا، کسی کو ٹکنے نہیں دیا۔ جو مشرقی پاکستان سے آیا ان کو انہوں نے ایک، جس کو کہنا چاہیے کہ نشان عبرت بنا دیا۔ پھر ایبڈوز میں دیکھ لیں کتنے مشرقی پاکستان کے وہ لیڈر جو بہت بڑے بڑے رہنما تھے۔ ہم یہ بھول گئے کہ پاکستان جو ہے اس کا وجود تو 1906 میں نواب سلیم اللہ کی حویلی میں مشرقی پاکستان میں ہوا تھا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بڑے لیڈر تھے اور جن کا سب سے زیادہ کردار تھا، میں یہ کہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ تاریخ کے اندر ڈوبیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کو، جو پاکستان کو بنانے میں اصل کردار مشرقی پاکستان کا تھا۔ ان کا ایک زبردست رول تھا جس نے، اور ان کا رول بڑے عرصے سے شروع تھا۔ جب نواب سلیم اللہ کی حویلی میں مسلم لیگ بنی تھی تو وہ اس وقت پورا جو مشرقی ہندوستان تو اس کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ 1940 میں جب آزاد ہوئی تو اے کے فضل الحق، جو کہ مشرقی پاکستان کے بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے پیش کی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اور اس کے بعد جنہوں نے پاکستان جنم دیا، وجہ کیا بنی تھی؟ کبھی بھی ملک کوئی بھی زبان پہ، لسانی جو علاقائی زبانیں ہیں، اور نسل کے اوپر نہیں مرز وجود میں آتے۔ یہ دکھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 20ویں صدی سے پہلے ہندوستان کا خصوصاً کلچر یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں زبان پہ، نسل پہ کوئی کسی جگہ کوئی اتحاد نہیں وجود میں آیا۔ 20ویں صدی کے اندر یہ ضرور وجود میں آئے، اور یہاں یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ 2 قومیں رہتی ہیں، جو کہ قائداعظم نے کہا تھا، ایک مسلمان اور ایک ہندو۔ باقی تھی اور بھی مذاہب، لیکن اتنے معمولی تھے کہ ان کا سیاسی اثر و رسوخ کہیں موجود نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ رہ کے اور اپنا نظام آگے بڑھانا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جس نظریے پہ پاکستان بنا تھا، اس پہ پاکستان قائم نہیں رہا یا آگے نہیں بڑھا، تو پاکستان کا جو وجہ وجود ہے وہ کبھی کنونسنگ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ مشرقی پاکستان ٹوٹا تو زبان کے اوپر ٹوٹا، وہ زبان جس کے اوپر کبھی بھی 19ویں صدی میں اور اس سے پہلے ہندوستان کی ہزاروں سال تاریخ میں ایک بھی زبان کے اوپر فساد نہیں ہوا۔ آپ حیران ہوں گے کہ بنگال کے جو لیڈر ہیں بڑے بڑے، حسین شہید سہروردی، ان کو بنگالی نہیں آتی تھی۔ خواجہ ناظم الدین بڑی معمولی بنگالی جانتے تھے، صرف ایک علاقائی جو ٹوٹی پھوٹی بنگالی وہ تھے، بول سکتے تھے۔ یہ سارے اردو میں فلوئنٹ تھے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ صرف اس کھینچا تانی میں جہاں ہم نے اپنے اقتدار کو دوام دینا تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ کیا یہ کھیل ختم ہو گیا ہے؟ آج مشرقی پاکستان جو ہے وہ میرے پاس، میں کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ایسا تھا ہمارے اوپر الزام لگے اس کے اوپر کہ ہم نے 30 لاکھ بندہ مار دیا، پھر پوری دنیا کو بتایا گیا کہ ہم نے کیا کیا کیا، ہمیں کیا ہمیلیشن ہوئی، ہم نے سرنڈر ڈاکومنٹس کیے، حمود الرحمان کمیشن بنی، رپورٹ بنی، آج بھی ہم نہیں چھاپ سکتے کیونکہ جن کے خلاف آنی ہے وہ اسے چھپاتے ہیں۔ جیسے آج مشرف کو نہیں پروٹیکٹ کیا جا رہا، اسی طریقے سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو جو پڑھے لکھے پاکستانی کو ازبر ہے، ہر جگہ ہندوستان نے چھاپ دیا، نے چھاپ دی ہے، ہر ایک کو پتہ اس میں کیا ہے، ہم اس کو نہیں چھاپ رہے کیونکہ یہی کردار، ان کے نام تبدیل ہو گئے ہیں، زمانے تبدیل ہو گئے ہیں، ان کی عادات خصلتیں بالکل نہیں بدلی۔ ایک اور چیز ہے، ہماری اکیڈمی کے اندر جو ہے دشمن تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پہ دوست آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے کیونکہ ان کا یہ جاب نہیں ہے۔
چنانچہ جب پاکستان کے اندر آتے ہیں تو ان کو پہلے یہ تصور کرنا پڑتا ہے کہ لوگ دشمن ہیں، اور لوگوں کو پھر انتہائی دشمن بنا کے پھر آپ ان کو پاکستان کا غدار بناتے ہیں، تاکہ دشمن جو کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے اور ان لوگوں کا مارنا ہے، پاکستانیوں کو مارنا ہے، تو آپ کہیں گے کہ انڈیا کے ایجنٹ ہے، یہ مودی کے یار ہے، یہ فاطمہ جناح ماذ ملت کو بھی آپ کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ یہ طریقہ کار جو ہے کرتے رہیں، اور نہ یحییٰ خان سے کسی نے پوچھا تھا، نہ کاغل کے اوپر مشرف سے کسی نے پوچھا تھا، نہ بشیر پاکستان کی ٹوٹنے کے اوپر آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوگا پوچھ سکے کہ کوئی بندے تو رسپانسبل ہوں گے۔ مانا کہ ہندوستان نے گھناؤنا کردار ادا کیا، مانا کہ ہندوستان 1947-48 سے ایک بیج بنفرت کے بوتا رہا، اس کو میں اب کہاں کنٹینیو کروں؟ یہ اتنی میرا دل کرتا ہے کہ میں پاکستانیوں کو، نوجوانوں کو بتاؤں کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں۔ ایک نظریہ جس کو رکھنا آج عیاشی ہے۔ عیاشی کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان جن حالات میں اس وقت پڑے ہے وہ نظریے کی عیاشی کا مکمل ہی نہیں ہو سکتے۔ اس وقت جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور جان کے لالے جب پڑتے ہیں جان بچاتے ہیں، چنانچہ پاکستان کی جان بچانا جو ہے وہ اس وقت مقدم ہو چکا ہے۔ اور یقین جانو کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا 16 دسمبر کو ہمیں یکدم خبر ملی تھی، مجھے ڈر ہے کہ یکدم خبر نہ ملے۔ یہاں پہ انوکھا لاڈلا مانگے کو چاند، مجھے تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو کھیلنے کے لیے ایک کھلونا بنا کے عمران خان کے حوالے کر دیا ہے، انوکھے لاڈلے کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ پاکستان سے کھیل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ملک کے اندر حال ہوا ہے، آج وہ پشاور میں کسی ہسپتال کا افتتاح کر رہے تھے، تو کیا کہنا جی، میں کہتا ہوں ڈھیٹ ہڈی کے جو لوگ بنے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ناکام جلسے کا غم جو ہے اس میں ہی ہلکان ہو چکے ہیں۔ میں سمجھ نہیں آتی کہ جلسہ جب ناکام ہو گیا ہے تو آپ ہلکان کیوں ہو رہے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک چوتھا دن ہو چکا ہے جلسے کو، 3 دن پہلے سے وہ ناکام تھا، جلسہ بھی ہو گیا اور ناکام ہو گیا۔ مطلب جھوٹ بولتے ہیں، خود یقین نہیں آتا، جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، چنانچہ اس کے اوپر وہ ساری کی ساری جو ہے نا جس کو کہنا چاہیے تباہ آزمائی ہو رہی ہے۔ تو چنانچہ اس جلسے کے غم میں ہلکان ہوتے ہوتے وہ جو پشاور کے اندر آج پہنچے ہوئے ہیں اور آج آگے فرما رہے ہیں ہسپتال کے افتتاح، حکمران باہر چلے جاتے ہیں، ہسپتال نہیں بناتے۔ یہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ پنجاب کے اندر پتہ نہیں 6 یا 9 دل کے ہسپتال ہیں، اور یہ کے پی کے اندر 8واں سال آپ کی حکومت اور آج یہ ہسپتال بن رہا ہے۔ اس کے مجھے پتہ گانا ہوگا کہ یہ کب سے بننا شروع ہے یا کیا ہے سکیم، کیونکہ یہ آپ کو 8 سال کے بعد، اور اس وقت میں جب خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں 8 بندے آپ کے جو ہے قتل کا ہو گئے، آپ وہاں جا کے کہہ رہے ہیں جی ہسپتال نہیں بنے۔ آج بھی دماغ کے مریض جو ہیں یا لاہور جنرل ہاسپٹل میں آ رہے ہیں یا وہ راول پنڈی کے اندر جا رہے ہیں۔ سب سے مستند لاہور کا ہاسپٹل ہے، اور وہ لاہور کا ہاسپٹل جو ہے وہ کئی گنا بڑا ہو گیا، کیونکہ آپ اس پورے کے پی کے لوگوں کو یہاں ہم کیٹر کر رہے ہیں۔ آپ نے 8 سال کے اندر ہسپتال نہیں بنایا۔ کالج یونیورسٹی کے بعد جو آپ نے بنائے، جس طریقے سے بنائے، مجھے پتہ ہے کیسے بن رہے ہیں، وہ بالکل ایسا ہے کہ 2 کمروں کے اندر آپ یونیورسٹی بنانے کے لیے 2-4 کو بنانے کی کوشش کی ہے اس وقت۔ لیکن پاکستان کے اندر کل ایک کمیشن رپورٹ آئی، کابینہ کی میٹنگ تھی اسلام آباد میں، وفاقی کمیشن رپورٹ میں کس پہ آئی؟ آئل کے بحران پہ، اور اس کے اوپر سارا کچا چٹا کھول دیا۔ چونکہ رپورٹ آئی ہے، اور جب وہ پہلے چینی پہ آئی تھی تو انہوں نے کہا ہم ورلڈ کپ جیت لی، یعنی کہ رپورٹ آنا جو ہے، کہتے ہیں جی کہ کسی بغیرت آدمی کے، بے شرم آدمی کے کوئی گردن پہ یا کہیں پہ پودا نکل آیا تو اسے کہا کوئی نہیں، بڑا ہوگا تو چھاؤں میں بیٹھوں گا۔ ان کا یہی حال ہے، ان کے کہیں پودا نکل آتا ہے، کہتے ہیں نہیں بڑا ہوگا تو ہم اسی چھاؤں میں بیٹھیں گے۔ یہ کیفیت ہے وہاں پہ، جس کو کہنا چاہیے کہ 120 ارب کا آپ نے لگایا، یہ خود آپ کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ تیل کے اندر۔ اور پھر جو کل جیو میں خانزادہ نے بڑا کمپریہنسو رپورٹ کیا، رپورٹ نہیں ہے، وہی جو کمیشن رپورٹ ہے ان کی اپنی، تو یہ پتہ نہیں 3را 4تھا 5واں ورلڈ کپ جیت رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر ورلڈ کپ جیت رہا ہے۔ دوائیں مہنگی ہوئی، کمیشن رپورٹ ہے ورلڈ کپ جیت گیا۔ وہ غافل گل جو ہے وہ فرما رہے ہیں جی کہ جب وہ آئی تھی چینی رپورٹ، ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا جی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنے بڑے بازیگر ہیں، لیکن خدا گواہ ہے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو جو ان کو لے کے آئے ہوئے ہیں، جو ان کے سپانسر ہیں، یہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، پاکستانی قوم کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ یہ ان کے ساتھ دیکھو،
ایک دوسرے کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں روزانہ اس تسلی کے ساتھ اکانومی بہتر ہوئی ہے. پھر اس کے بعد چینی کے اوپر 400-500 بلین کا ڈاکہ پڑ گیا, آٹے کے اوپر 400-500 بلین کا ڈاکہ پڑ گیا, یعنی کہ 55 روپے سے چینی 110 پہ یا 105 پہ یا 115 پہ ہو گئی, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. اور جو واپس 80-85 پہ کہتے ہیں ہم نے 25-30 روپے چینی سستی کر دی. مطلب بالکل نہیں بتاتے کہ 55 روپے پہ آپ نے کمیشن بنایا تھا جب 70 پہ گئی تھی, اور آپ نے جہانگیر ٹری کو سب کو فارغ کیا تھا. اور یہ ساری چیزوں کے اندر وزیر اعظم صاحب بذات خود انوالوڈ ہیں. وہ زیدی صاحب جو ان کے اپنے آئے تھے FBR کے پہلے چیئرمین بنا کے لائے تھے, وہ بیچارے 2-3-4 مہینے میں چھوڑ کے چلے گئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو بھی پیسے والا بندہ جنہوں نے ٹیکس دینا ہے, وہ کہتے ہیں جی عمران خان کہتے ہیں یہ میری ATM مشین ہے, یہ ہمیں پارٹی فنڈ کرتے رہے ہیں, اس کو نہ پکڑو, اس کو نہ پکڑو. پھر اس کے بعد جناب دوائیں آئیں, چینی آئی, آٹا آیا, تیل آیا. آج کی رپورٹ, آج کی اپنی حکومت مسابقتی کمیشن جو ہے اس نے کہا کہ 40 ارب روپیہ سیمنٹ کے اوپر لوگوں نے ٹیکہ لگایا, عام آدمی کو سیمنٹ بیچ کے. وہ کیا کہتے ہیں کارٹلائزیشن سے, ایک وہ جو بنا کے نا انہوں نے قیمتیں بڑھا کے اور لوگوں بھیجا. 40 ارب کا پاکستانی قوم بن چکا ہے. تو چنانچہ جو سلیکٹرز ہیں وہ بھی سن لیں کہ 40 ارب کا ٹانگا کوئی فرق نہیں پڑتا. بندہ سمارٹ ہے, بندہ ہینڈسم ہے, بندے کو دنیا بڑی پوجے گی. ٹرمپ کے اور ٹرمپ کی بیوی بڑی متاثر ہو چکی تھی. بندہ اچھا ہے, رکھے. جو پاکستان کے ساتھ کوئی کسی ملک سے تعلق نہیں رہ رہا, ڈر کے مارے بیٹھے کہ انڈیا نے حملہ کر دیا تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا. ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے خوفناک حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں. ان حالات میں ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. آپ لوگ ہنر آزما رہے ہیں, ستم گریاں آزما رہی ہیں. شیخ رشید صاحب جو 2-3-4 دن پہلے جب وزیر داخلہ بنے تو سارے ویڈیو لیک ہو گئی. وہ ویڈیو لیک پورے سوشل میڈیا پہ ان کی جو ہونی ہے, ان کے سارے کرتوت ہیں, ساری دنیا جانتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت پائے کے لوگ ہوا کرتے تھے ریاست مدینہ کے, یہ ٹاپ کے لوگ ہیں. ان کے ایک ایک کردار دیکھ لیں کس طرح یہاں ہو رہا ہے. جب سے ویڈیو آئی ہے وہ بھپرے ہوئے نظر آتے ہیں, اور یہ لوگ زیادہ بھپرتے ہیں. جب شہباز گل کے بارے میں بتایا گیا کہ 2008 میں کسی یونیورسٹی میں ہیرسمنٹ کے اوپر وہاں سے نکالا گیا, تو وہ تب سے وہ بھپرے ہوئے ہیں. ان کے اعمال نامے جب سامنے آتے ہیں مزید بھپڑ جاتے ہیں, لوگوں کے اوپر الزامات پہ الزامات لگا رہے ہیں. وہ جو نیب کے چیئرمین صاحب ہیں جناب, یہ 5-6 تو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا, اس کے نیچے کتنے ہیں باقی, اور کیا کیا ہوتا رہا کہ دوائیں ہیں, بھول جائیں اس کو جو پہلے ہوتا رہا KP میں. چینی ہے, آٹا ہے, آئل کا بحران ہے, اب سیمنٹ آ گئی, اور جس کے اندر سے کہتے ہیں اسے گول کچھ پھول جس سے اوپر کریں گے, کہتا ہے میں فیس نہیں کیس دیکھتا ہوں. نہیں جی, آپ فیس تو آپ کو دیکھنا ہوگا. آپ نے ایک دفعہ سوچا ہوگا شاید جب جاوید چودھری صاحب کے ساتھ آپ نے انٹرویو نمائش نشست کی تھی, اس میں آپ نے تھوڑا اشارہ دیا تھا کہ آپ کیس دیکھیں گے. اگلوں نے اٹھا کے جو ویڈیو بنائی, باقی ویڈیو اور ویڈیو بنانے والوں کو اپنے پاس رکھ کے آپ کو بتا دیا. کیا عمر ہے آپ کی؟ 75 سال عمر ہو گئی ہوگی. ہم نے کتنا زندہ رہنا ہے نیب صاحب, کتنا زندہ رہنا ہے؟ کیا اس قبر کے نیچے ہم نے نہیں گھسنا؟ پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے. کیا حساب دیں گے؟ میں کوئٹہ چلا جاؤں, میں پشاور چلا جاؤں. یہ اس وقت تھا جب الیکشن ہروا رہے تھے PMLN کو, اور لاہور میں گھسے ہوئے تھے کہ جی 54 کمپنی شہباز شریف نے کیوں بنا دی. پتہ تھا کہ شہباز شریف جو کچھ کر گیا ہے الیکشن ہرانا ممکن نہیں ہے. چنانچہ میں ادھر چلو, آپ لاہور گھسے ہوئے تھے, آپ کہیں نہیں جائیں گے, آپ نے یہی رہنا ہے. اب ان حالات کے اندر چیئرمین نیب صاحب آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں, ایک ایک کیس ہے. یہ لاہور کے اندر جو راوی ریور فرنٹ ہے, چونکہ پھر بڑے بڑے نام ہیں, اور ایسے نام ہیں جن کو کراچی کے اندر 50,000 کنال زمین آپ نے دے دی, اسی میں یہ سارے مل ملا کے پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں, سارے فرنٹ مین ہیں راوی ریور فرنٹ کے اوپر. آپ پتہ نہیں کتنے ہزاروں ایکڑ, 20,000 ایکڑ یا 15,000 ایکڑ پہ آپ ایک اسکیم بنا رہے ہیں. بے شمار ہیں, سارے ٹیلر میڈ کیسز ایسے ہیں کہ ان کے جیل بنتی ہے سب کی, لیکن نہیں جائیں گے. جیل کے اندر آپ کو رکھنے سے شہباز شریف کو, ڈرگس کے اوپر رکھنے رانا سنوالا کو, ان ساروں کو رکھنے. جو بولے گا وہ کہ آپ اس کو رکھیں گے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہوا چاہتا ہے. آپ لوگوں نے بالکل صحیح معنوں میں اس میں آگ کو, ایک جو چھوٹا سا الاؤ ہے اس کو شعلہ جوالہ بنا رہے ہیں, اس کو بھڑکا رہے ہیں.
آج میں اپوزیشن کی جو تقریریں ہیں جو ان کی باتیں وہ ڈسکس نہیں کر سکوں، لیکن اپوزیشن از رائٹ آن ٹارگٹ. یقین جانو کہ آپ اپنے جتنے ہنر ہیں آزمائیں، جتنا گند ہے وہ چھپائیں، جو کچھ کرنا ہے. 16 دسمبر 1971 جو ہے اس کو آپ کا بھلانا آپ کی مجبوری ہے، آپ کی کمزوری ہے. اس کو بھلانا ہے آپ نے، کیونکہ اس کے اندر وہ سب کچھ ہے. مشرف صاحب کے کرتوتوں کو پہ پردہ ڈالنا اور اس کو کور کرنا مشرف سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. یہی ہے کہ اس کے کرتوتوں پہ اگر مقدمے چلے، اس کو کیفے کے داں تک پہنچایا جائے تو پھر یہ ساری چیزیں حیا ہو جاتی ہیں. لیکن شاید رائٹ ٹائم پہ عظیم لیڈر قائد اعظم محمد جناح نے اور اس کے عظیم ساتھیوں نے ملک نہیں بنایا تھا. چنانچہ اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اور جو آپ نے پاکستان کو عمران خان صاحب جیسے کھلاڑیوں کو کھیلنے کے لیے دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات موجود ہے، اس کی بھی کچھ اسکیم چل رہی ہوں گی. مجھے سے اسی کا انتظار ہے. آپ اپنی اسکیمیں پوری آزمائیں اور اوپر اللہ ہے کہ واللہ خیر الماکرین. اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی بدنیتی کے ساتھ پاکستان کے خلاف چل رہا ہے انشاءاللہ وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، چاہے اس میں بھی کیوں نہ شامل ہوں. وما علینا الا البلاغ.